اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ آج، اور جب یہ دن آتے ہیں تو وہ ایک یاد، وہ ایمان کو تازہ کر لینے والے، ایمان کو تازگی بخشنے والے وہ لمحے، وہ ایام، وہ دن، وہ گھڑیاں وہ تازہ ہو جاتی ہیں اور ایمان میں بڑھوتری کا باعث بنتی ہیں۔ حسین ابن علی نواسہ رسول شہزادہ بطول، آپ نے کربلا کے اندر وہ قربانی پیش کی کہ دین کو سر بلندی عطا کر دی۔ دین سر بلند ہو گیا، اور نہ صرف دین سر بلند ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ان سے جو محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی عزت عطا کر دیتا ہے، وہ بھی صاحب عزت بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ان سے محبت کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ نے خود ارشاد فرمایا، بلکہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے ان سے کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ تم سے کوئی سوال نہیں ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے کہ میں نے تم پر احسانات کیے، تمہیں نوازا، اللہ نے تم پر رحمتیں کی، میرے صدقے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، تبلیغ پر کسی قسم کا اجر نہیں ہے۔ محبوب نے اگر مطالبہ کیا تم سے تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اپنی اہل بیت سے محبت کا اظہار، اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اہل بیت کی شان قرآن مجید نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے، انما صرف رب العالمین یہ چاہتا ہے، صرف اور صرف لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ یہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے کہ اے محبوب، رب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کیا کر دے، پاک اور صاف کر دے، اس میں تمہیں ستھرا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل کو پاک اور صاف کر دے، یہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو ان سے محبت کرتا ہے نا، آل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، آل رسول سے محبت کرتا ہے، شہزادوں سے محبت کرتا ہے، امام حسن سے محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے، آپ یقین جانیں جو ان سے محبت کرتا ہے نا، رسول اللہ اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ جو ان کو محبوب رکھے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کو محبوب رکھ کے اپنی نگاہوں میں رکھیں گے، نظر عنایت اس پر ہوگی۔ جیسے انہی شعروں کے اندر تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں نظروں میں رکھتے ہیں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے میرے آقا اس سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو حسن حسین سے، اپنے شہزادوں سے محبت کی، آقا کریم نے نہ صرف گھر کے اندر بلکہ باہر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، اور ان سے پیار کرنے کا درس دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، الحسن والحسین، حسین اور حسن، میرے آقا نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں کس کا ہوں جی، حسین کا ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر کے اندر، آقا کریم تشریف فرما تھے، رات کا وقت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سوال و جواب کرنا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس پر جب میں حاضر ہوا نا، تو میں نے حاضر ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، میں سوال کرتا رہا، جواب آقا دیتے رہے، لیکن میرا ذہن حضور کی چادر مبارک کے اندر جو چیز تھی نا ابری ابری، پہلے ایسا نہیں محسوس ہوا تھا، آقا نے چادر اوڑھی ہوئی ہے،
چیز ابری ہے۔ میں آقا کریم علیہ السلام سے سوال کرتا رہا، آقا سوالوں کے جواب دیتے رہے، اور جب سوال ختم ہوئے، جواب ختم ہوئے، واپس آنے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چادر مبارک کے اندر کوئی چیز ہے، ابری محسوس ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ فربا محسوس ہو رہے ہیں۔ آقا آپ کی چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں اسامہ بن زید، میں نے یہ کہا آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور حضور نے فرمایا کہ خود ہی دیکھ لو میری چادر کے اندر کیا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں آقا نے چادر ہٹائی، میں نے دیکھا ایک جانب حسن ہے، دوسری جانب حسین چھپا ہوا ہے، اور آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے مالک تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مالک نہ صرف اتنا بلکہ تو ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہو۔ پیے گا کوثر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ آقا محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا، میرے آقا کیا کریں گے؟ اس سے محبت کریں گے۔ اور آقا کی محبت شہزادوں سے ایسے محبت نہیں تھی، میرے آقا نے فرمایا میں نے ان پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اپنے بیٹے کوئی نہیں قربان کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا شہزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبریل امین آئے مالک کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ میں پیغام لے کر آئے، ایک ران پر شہزادہ ابراہیم اور دوسرے ران پر شہزادہ حسین بیٹھا ہو۔ جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، رب یہ چاہتا ہے کہ ایک شہزادہ ہمیں دے دی، ایک کو ہم واپس بلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں اختیار ہے، محبوب آپ جس کو پسند کرے اپنے پاس رکھ لیں، یعنی جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور جس کو چاہیں ہمارے پاس بھیج دیں، ایک کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو گرے، ایک لمحے کے لیے سوچا، اور سوچ کر جبریل کو کہتے ہیں جبریل تو ہمارے شہزادوں کو لے جا اور حسین کو ہمارے پاس ہی رہنے دے، حسین کو ہمارے پاس ہی رہنے دے۔ میرے آقا میں الحسن والحسین ریحانایا فی الدنیا، لوگوں تمہیں کیا پتا میرا شہزادہ حسن، میرا شہزادہ حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، دنیا میں کیا ہیں؟ میرے پھول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے پیار کرتے تھے نا، شہزادہ حسن سے اور شہزادہ حسین سے چومتے بھی تھے، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا میرے آقا اکثر ان کو سونگا کرتی ہیں، سونگتے ہیں، سر مبارک ہو، ان کی گردن مبارک ہو، آقا کریم علیہ السلام سونگتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عجیب ہی پیار ہے، سونگنا۔ آقا کریم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ میرا حسن اور میرا حسین میری دنیا میں اللہ نے جنتی پھول بنائے ہیں، ان کو، ان سے مجھ کو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون، حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں۔ آقا کہتے ہیں یہ میرے پھول ہیں۔ اور انداز دیکھیں، اور انداز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے شہزادہ حسن کو، شہزادہ حسین کو
ایک کندھے پر حسن دوسرے کندھے پر حسین کو سوار کیا ہوا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہتی ہیں، شہزادوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں شہزادوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سواری بہت اچھی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا عمر کس کو مبارکباد دے رہی ہیں؟ شہزادوں کو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کمال، خوبصورت ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ان کو تو مبارک دے رہے ہو اور مجھے بھی مبارک دو، تم سواری کو تو دیکھ رہے ہو، سوار تو دیکھو، سوار بھی بڑے پیارے ہیں، نعم الفارسان، سوار بھی بڑے پیارے ہیں۔ گویا کہ اگر سواری سارے رسولوں کی سردار ہے تو سوار بھی جنتی سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور عمر تم دیکھ رہے ہو اگر سواری محبوب خدا ہے تو جو سوار ہیں وہ محبوب مصطفیٰ ہیں، سوار محبوب مصطفیٰ ہیں، تو مجھے بھی کیا دو مبارک۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی نا سیدہ دونوں شہزادوں کی جنگ، یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ کرسی کی جنگ تھی؟ قطعاً نہیں۔ اللہ نے فلی اختیار دیا ہوا تھا، فلی اختیار تھا، جو چاہیں اس وقت کر سکتے تھے، لیکن وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میدان کربلا کے اندر دیکھیں، یہ تو کرسی کوئی کرسی نہیں ہے، رب العالمین نے کیا منصب عطا کیا ہے، حدیث پاک سے واضح کروں گا۔ پہلے یہ بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں اور رب کی طرف سے یہ منصب، یہ مقام ملا ہوا فلی اختیار تھا۔ ایک شخص میدان کربلا میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور مجھے نا پیاس لگی ہے، سنیں مجھے پیاس لگی ہے۔ میدان کربلا میں ایک شخص نے کہا، شہزادہ حسین نے پتہ کیا کیا؟ ایڑی زمین پر ماری، پانی نکل آیا، اس کو بھر کے دے دیا، اس نے پیا، پینے کے بعد کہنے لگا حضور مجھے تو پلا دیا، وہ شہزادہ علی اصغر ہے، وہ شہزادہ علی اکبر ہے، وہ مستورات خیمے کے اندر پیاسی ہیں، اے حضور، اے شہزادہ رسول، نواسہ رسول، آپ ان کو کیوں نہیں پلاتے؟ تو آپ نے کیا فرمایا انہوں نے مانگا بھی تو نہیں ہے نا، انہوں نے مانگا بھی تو نہیں ہے، اور تم نے مانگا، ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ پلا دیا۔ اور یاد رکھ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، رب نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی پیاس کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، اور رب ہمیں آزما رہا ہے۔ ہم نے بھی رب سے عرض کر دی ہے مالک تو آزما، ہم 100/100 نمبر لے کر تمہیں کامیاب ہو کے دکھائیں گے، 100/100 نمبر لے کر تمہیں۔ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ سنیں حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا، مدینہ کے اندر، لیکن کیا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن میری والدہ کہنے لگی، غصے کے اندر آگئی والدہ کہنے لگی کہ تو یہاں رہتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں نہیں گیا، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں پہنچا؟ تو میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ میں ابھی جاؤں گا، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ماں سے عرض کی کہ ماں کو بھی ٹھنڈا کیا جائے، ماں کے غصے کو کم کیا جائے، ماں غصہ کے اندر ہوگی کہ تم وہاں نہیں گئے۔ میں نے ماں سے کہا میں ابھی جاؤں گا اور مغرب کی نماز اپنے آقا سے پیچھے پڑھوں گا، اپنا بھی سلام عرض کروں گا، آپ کا بھی سلام عرض کروں گا۔ ماں نے کہا چلو جاؤ، سلام عرض کرنا اور ساتھ میں رسول اللہ سے عرض کر دینا کہ وہ تیری بھی بخشش کی دعا کریں، تیری ماں کی بھی بخشش کی دعا کریں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں مغرب کے ٹائم آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نماز، اور کیا نیت ہوگی؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نیت کرتی ہیں کہ 3 رکعت نماز مغرب، فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز مغرب، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے۔ اور صحابہ کی کیا نیت ہوگی؟ سبحان اللہ، کیا نیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ صحابی کیسے نیت کرتے ہوں گے؟ کہتے ہوں گے 3 رکعت نماز فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وقت نماز مغرب، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیچھے امام الانبیاء کے، پیچھے امام الانبیاء کے۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا! اور یا اب کوئی عام قاری اگر قرآن پڑھتا ہے نا تو رونا آتا ہے،
رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کیفیت ہوگی جب رسول اللہ خود قرآن پڑھ رہے ہوں گے, میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں, پیچھے صحابی کہا میں نے نماز پڑھی, نماز مغرب پڑھی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقا نماز سے فارغ ہوں گے, حجرے میں جائیں گے, میں آقا سے پیغام دے دوں گا, سلام کہہ دوں گا. لیکن میرے آقا نے نماز شروع کر دی, نفل شروع کر دیے. 20 رکعت نماز اوابین پڑھی, ہم 6 پڑھتے ہیں, 6 کی روایت ہے, 20 پڑھی رسول اللہ نے. اب نماز عشاء کا ٹائم ہوا, میں نے کہا اب رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. رسول اللہ نے نماز پڑھائی, بقیہ نماز پڑھی. اب رسول اللہ حجرے کی طرف جا رہے ہیں, میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں, میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. آقا کریم آگے آگے, میں پیچھے پیچھے. اب جرت نہیں ہو رہی رسول اللہ سے عرض کروں یا رسول اللہ سلام ہو, یا رسول اللہ میرے لیے دعائے بخشش کریں. میں پیچھے پیچھے آگے آگے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور کہنے لگے من ھذا حذیفہ, پیچھے نہیں دیکھا, آگے ہی دیکھ رہے ہیں. اور مسئلہ بھی یہ ہے, پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے کسی کو. کوئی جا رہا ہے نا, آپ پیچھے ہو گئے, پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی آواز دے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ نہ دیکھیں تو کوئی مذائقہ, کیوں, یہ پیچھے والا آواز دینا قابل توجہ نہیں ہے. آقا کریم نے پیچھے توجہ نہ کی, انہوں نے آواز بھی نہ دی. رسول اللہ نے ایسے ہی چہرہ کرتے ہوئے فرمایا من ھذا حذیفہ, میرے پیچھے حذیفہ ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک, یا رسول اللہ میں پیچھے ہوں. میرے آقا نے فرمایا جا حذیفہ, اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے, تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کے. میں نے عرض بھی نہیں کی, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کیا, میں نے کہا بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں, میں پیغام دینے والا تھا. میرے آقا میں چلو دیر ہو گئی, لیٹ سے آئے, کوئی بات نہیں حذیفہ, اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے. پوچھا آپ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ پہلے دے دیا, خیرات دے دی, توجہ کر لی, دعا کر دی, اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو آپ نے بن مانگے ہی کر دیا, بن کہے ہی کر دیا. آقا نے فرمایا حذیفہ سن, ان ھذا ملکن, یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے, تجھے نظر آ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے؟ آقا نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا. آقا نے فرمایا پھر یقین کیسے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بس آپ نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا فرشتہ ہے. اب نظر آئے یا نہ آئے یہ تو فرشتہ ہے, ایک فرشتہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ایمان کی تو حالت یہ ہے کہ آپ نے کہا رب ہے, ہم نے دیکھا نہیں, بس آپ نے کہا رب ہے, ہم نے کہا آمنا, ہم نے ایمان لے آئے, ہم مان گئے. اور آپ نے کہا فرشتے ہیں, ہم ایمان لے آئے. آپ نے کہا جنت ہے جہنم ہے, ہم ایمان لے آئے. نہ جنت دیکھی, نہ فرشتے دیکھے, نہ رب کو دیکھا. یا رسول اللہ بس آپ کہتے جاتے ہیں, ہم مانتے چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا ان ھذا ملکن, یہ فرشتہ کھڑا ہے. یا رسول اللہ کیسے آیا, کیسے آیا؟ سنیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ سید پاک شہزادہ رسول, نواسہ رسول, امام حسین سید الشہداء کربلا میں اس لیے گئے کہ کرسی کی جنگ تھی. اور بھائی سن, یہ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث پاک حضرت حذیفہ کو میرے آقا فرما رہے تھے, اے حذیفہ سن, ان ھذا ملکن, یہ فرشتہ کھڑا ہے, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. یا رسول اللہ آج کیسے آیا؟ میرے آقا میں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب معراج پر جا رہے تھے, معراج پر براق پر سوار تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں, اس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ہم تو تیزی سے جا رہے تھے, ہم تو تیزی سے جا رہے تھے. اس نے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہمارا دیدار کیا, اس کو ہم سے پیار ہو گیا. اس نے ہمارا دیدار کیا اور ہمارا پروٹوکول دیکھا, اور رب العالمین کی بارگاہ میں جانا دیکھا, آسمان کا سجنا دیکھا, فرشتوں کی سلامیاں دیکھی, اور فرشتوں کا استقبال دیکھا, اور رب العالمین کا اشتیاق دیکھا. اے حذیفہ, اس کو بھی ہم سے پیار ہو گیا, اس کو بھی ہم سے پیار ہو گیا. اور پھر یہ ہم سے سلام کرنا چاہتا تھا, لیکن ہم تو رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے, ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے, اور اس کو موقع نہ ملا سلام کرنے کا, مصافحہ کرنے کا. اور بعد کے اندر کیا ہوا, جب ہم گئے واپس آ گئے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست لکھی. درخواست کیا لکھی؟ درخواست کا مضمون یہ تھا
کیا تھا؟ بخدمت جناب رب ذوالجلال، بخدمت جناب رب، تیرے محبوب کو دیکھا ہے، تیرے محبوب کو تکا ہے، تیرے محبوب کی زیارت کی ہے، تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، مجھے مدینے جانے کی اجازت تو دے دیجئے، مجھے مدینے جانا، مدینے جانے کی درخواست، چھٹی مانگ رہا فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے، مالک تیرے محبوب کو دیکھا، اس کی زیارت کی، جب وہ اور معراج میں ایک وہ بھی مقام آیا، اور رب نے فرمایا کف یا محمد، اے محبوب ٹھہر جا، کتنا سفر کرے گا؟ امی ہانی کے گھر سے بیت المقدس میں، بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، محبوب کتنا سفر کرے گا؟ کف یا محمد، اے محبوب آپ ٹھہر جائیں، اب آپ ٹھہر جائیں، ہم آپ کا خود استقبال کریں گے۔ آگے رب العالمین بڑھے گا اور محبوب علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، اس لیے رب العالمین کے بارگاہ میں درخواست لکھی، مالک تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، تیرے محبوب کو سلام پیش کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، مالک مجھے چھٹی دے، میں مدینے کی سیر کر رہا ہوں، میں مدینہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ رب العالمین نے چھٹی، کھلی چھٹی دے دی فرشتے کو۔ محبوب نے فرمایا، پھر رب جب یہ آنے لگا، رب نے فرمایا ٹھہر جا، ابھی نہیں جانا، مالک کیا پیغام ہے؟ ایک پیغام لیتا جا، اپنا سلام کہنا، ہمارا پیغام کہنا، اور پیغام یہ تھا، حدیث پاک جو آپ کی نظر ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اے محبوب، میرے محبوب کو جا کر بتلا دے کہ دنیا والے کیا شان سمجھیں گے اہل بیت کی، ہم ربوں کے کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کو، حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اور یہاں تک نہیں، اس کی جو ماں ہے فاطمہ، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اور بتائیں جس کو رب نے کرسی عطا کی ہو، اور کرسی بھی دنیا کی نہیں، جنت کی کرسی، تو اس کرسی کے پیچھے جائے گا؟ اور جس کی ماں کو رب العالمین نے عورتوں کی سردار بنایا ہو، کیا اس کے یار میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی کرسی کیا ہوگی؟ رسول اللہ کے کندھے مبارک پر سوار ہوئے، اس سے بڑی کوئی کرسی ہوگی کہ رسول اللہ کے کندھے مبارک کے اوپر سوار ہوئے؟ کون؟ شہزادہ حسن بھی، شہزادہ حسین بھی، اور رسول اللہ کے کندھوں کی بلندی کا عالم کون اندازہ لگائے؟ فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضرت مولا کائنات کو میرے آقا نے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا، میرے آقا کھڑے ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں عرش کے پائے کو پکڑ لوں؟ یہ رسول اللہ نہیں ہے، یہ حضرت مولا کائنات ہیں، رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر ہیں، اور رسول اللہ نے جب کندھوں پر سوار کیا تو ہاتھ مولا کائنات کا کہاں گیا؟ آپ اندازہ کریں حضور کے کندھوں کی بلندی کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ کے سر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی اس عظمت کا کیا ہے جی؟ کیا کہنے، کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی کرسی ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، کئی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں، کوئی بھی صحابی رسول اللہ سے بات کرتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نا، تو شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین دونوں جب رسول اللہ سجدے میں جاتے اوپر سوار ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے ایک روایت کے مطابق وہ گود میں آ جاتے، پھر رسول اللہ سجدہ کرتے اوپر سوار ہو جاتے۔ کوئی صحابی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ایک دن نئے لوگ آ گئے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین تو یہ کرتی رہتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز جب پڑھی نا تو شہزادے آگے، اور شہزادے رسول اللہ کی پیٹھ مبارک پر، پشت مبارک پر سوار ہوتے ہیں، اور وہ صحابی جو نئے آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو شہزادوں کو روکتے ہیں، شہزادوں کو روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ان میرے شہزادوں کو داہما، ان کو چھوڑ دیا کرو، ان پر میری ماں بھی قربان ہے، میرا باپ بھی قربان ہے، ان پر میری ماں بھی قربان ہے۔ آقا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، دونوں
باپ بیٹا دونوں روایت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما رہے تھے، اے فاطمہ فدا کے ابی و امی انت یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ ہر صحابی کہے رسول اللہ آپ پر قربان ہے، رسول اللہ کہ میرے شہزادوں پر قربان اور میری فاطمہ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سواری کون ہے، انہوں نے کہا انہیں تو مبارک دے رہے ہو، مجھے بھی مبارک دو، مجھے بھی مبارک دو کہ میری جو سوار ہے نا وہ سوار بھی نعم الفارسان، وہ سوار بھی بڑے قیمتی ہیں۔ مبارکباد دی، مبارکباد سے ایک بات، جیسے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ مبارکباد کے والے سے، بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ عجب یعنی عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ترین ایمان آپ اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے الملائکہ، اگر نہیں ملائکہ کا عجیب ایمان کیسے؟ اللہ کے انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے قرب کے اندر رہتے ہیں، ان کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ آقا پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا بتاؤ اس کے بعد کون ہے؟ تو قالو الانبیاء، انبیاء کا یعنی انبیاء کا بھی نہیں، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ان پر جبریل امین آتا ہے، رب کی وحی لے کر آتا ہے۔ پھر کہنے لگے فنحنو، اگر انبیاء کا بھی نہیں ہے فنحنو ہمارا عجیب ترین ہے۔ آخر میں تمہارا عجیب ترین کیسا؟ کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ میری کالی زلفیں نہیں دیکھی؟ کیا سورج اور چاند کو دو ٹکڑے ہوتا نہیں دیکھا؟ سورج کو پلٹتا نہیں دیکھا؟ میری انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے نہیں دیکھے؟ اور سارے معجزات دیکھے ہیں، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ آقا پھر ہماری بس آپ بتائیں عجب ایمان کس کا ہے؟ عجیب میرے آقا نے فرمایا سنو لقوم یکونون من بعدی، میرے بعد ایک قوم آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا۔ کوئی کالی زلفوں والا تھا، کوئی پیارے مکھڑے والا تھا، انہوں نے سنا ہوگا، سن پر آپ میرے اوپر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ عجب ایمان ان کا ہوگا، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے 7 دفعہ مبارکباد دی، ایک دفعہ تمہیں مبارک تم ایمان لائے دیکھا، 7 دفعہ ان کو مبارک جو دیکھیں گے نہیں بن دیکھے کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھیں گے۔ انہیں 1 دفعہ مبارک، 2 دفعہ مبارک، 3 دفعہ مبارک، 4 دفعہ۔ اب ہم بعد کے اندر ہیں، آقا نے مبارک دی لیکن اس کو پلے اس لیے شاعر کہتا ہے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں بتاؤ تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر، رہے جاری جو نیزے پر، تلاوت ہو تو ایسی ہو، رہے جاری جو نیزے پر، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔